بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے یہ مضمون چل رہا ہے غریبوں کی تحقیر نہ کیجیے۔ فرمایا کہ ایک بزرگ زندگی بھر نہیں ہنسے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ساری زندگی میں، ساری عمر میں کبھی نہیں ہنسے، ان کے منہ پر کبھی تبسم بھی نہیں دیکھا گیا، ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضرت، ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئی نہیں دیکھا، نہ آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نظر آئی، آپ ہمیشہ فکر مند نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ کچھ مخلوق تو ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو جہنم کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کون سے زمرے میں داخل ہوں۔ جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں جنت والے زمرے میں داخل ہوں، اس وقت تک ہنسی کیسے آئے؟ بس اس فکر کے اندر ہر وقت مبتلا رہتا ہوں۔ فرمایا کہ مومن کی آنکھ کیسے سو سکتی ہے؟ کسی بزرگ کا شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ مومن کی آنکھ اطمینان اور چین سے کیسے سو سکتی ہے جب تک کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ دونوں مقامات میں سے کس مقام پر اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا ساری عمر ان بزرگ کو ہنسی نہیں آئی۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جس وقت انتقال ہوا تو روح قبض ہوتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ آج پتہ چل گیا کہ کس زمرے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو یہ فکر عطا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقام رضا میں ہیں یا معاذ اللہ مقام غضب میں ہیں، ان کو ہنسی کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے۔ اگر سارے انسانوں پر یہی کیفیت طاری ہو جائے تو دنیا کا کاروبار ٹپ ہو جائے، دنیا کا کاروبار نہ چل سکے، اس واسطے یہ کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا احادیث میں متنبع فرماتے رہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غفلت میں مبتلا ہو جاؤ اور ساری عمر یہ خیال نہ آئے کہ کہاں جا رہے ہو، جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ جنت کی طرف جانے والا ہے یا جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ اور اپنے اعمال پر نظر رکھو کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس مخلوق میں شامل فرما دے جو اس نے جنت کے لیے پیدا فرمائی ہے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص لایا جائے گا جو جسمانی اعتبار سے بڑا موٹا تازہ ہوگا اور بڑے مرتبے والا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری دنیاوی عظمت اور یہ جسمانی صحت اور جسمانی حسن، یہ سب درا رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے باوجود صحت و طاقت کے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کیے، اس لیے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ اس حدیث کا مقصود بھی یہی ہے کہ اپنے ظاہری حسن و جمال پر، اپنی صحت پر، اپنی قوت پر، اپنے مرتبے پر، اپنے مال و دولت پر کبھی نہ اتراؤ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مال و دولت، یہ مرتبہ، یہ صحت و قوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو۔ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اعمال کیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہو یا نہیں چل رہے۔ فرمایا کہ مسجد نبوی میں جھاڑو دینے والی خاتون، اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو کبھی کبھی مسجد نبوی میں آ کر جھاڑو دیا کرتی تھی، اور وہ خاتون سیاہ فام تھی، لیکن وہ خاتون چند روز تک آپ کو نظر نہیں آئی۔
اور مسجد نبوی کی جھاڑو اور صفائی کے لیے نہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ کافی دن سے وہ خاتون نظر نہیں آ رہی اور مسجد کی جھاڑو لگانے نہیں آ رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک فرد کے ساتھ کس درجے کا تعلق تھا۔ وہ خاتون آتی، جھاڑو لگا کر چلی جاتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظہ اور یادداشت میں وہ محفوظ تھی۔ اس لیے صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں آئی، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے انتقال کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ تو صحابہ کرام اجمعین زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن انداز ایسا اختیار فرمایا جس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ حضور وہ تو ایک معمولی قسم کی خاتون تھی، اگر انتقال ہو گیا تو اتنی بڑی اہم بات نہیں تھی کہ آپ جیسی ہستی کو اس کے بارے میں بتایا جاتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے، کس جگہ ان کو دفن کیا ہے۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور جا کر ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ عام طور سے نماز جنازے کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو تو اس کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اور اگر کسی کو نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تب بھی شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک میت کے پھولنے پھٹنے کا احتمال نہ ہو اس وقت تک تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اندیشہ ہو کہ اتنے دن گزرنے کی وجہ سے لاش پھول پھٹ گئی ہوگی، خراب ہو گئی ہوگی، تو اس کے بعد قبر پر جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی خصوصیت کے طور پر، اس کے امتیاز کے طور پر اور صحابہ کرام کو جتانے کے لیے آپ اس کے قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہ قبریں ظلمتوں اور اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ میری نماز کی برکت سے ان قبروں میں نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر دنیاوی اعتبار سے معمولی رتبے کا ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ حقیقت میں بھی معمولی رتبے کا ہے۔ اس کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہو۔ لہذا کسی بھی انسان کو معمولی حیثیت میں دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک بے حقیقت انسان ہے، کیا پتہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا مقبول ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔